موروں کی دشمن اس کی آنکھ ہے جو دانے پر حریص ہے، اور اس کی نجات وہ عقل ہے جو جال کو دیکھ لے۔ عدل کیا ہے؟ درختوں کو پانی دینا، اور ظلم کیا ہے؟ کانٹوں کی پرورش کرنا۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اثردہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ حرص تجھ کو اندھا کر کے محروم کرتی ہے، اور ابلیس تجھے حرص میں مبتلا کر کے اپنی طرح مردود کرتا ہے۔ جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا۔ نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوشامد بہترین لقمہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لقمے کو مت کھاؤ کہ یہ آگ سے پر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو۔ انسان کی جسمانی ہستی ایک پرکاہ کے برابر ہے، لیکن آرزو کا پہاڑ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ ظاہری اعمال ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن عمل کرنے والوں کی فطرت کی ثقافت سے نتائج عمل بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کے لیے مقدمہ و آغاز ہو۔ درویش کی مثال ایسی ہے کہ ایک خالی گھڑا ہے جس کا منہ بند ہے۔ دریا میں کیسا ہی طوفان بپا ہو وہ اس میں ڈوب نہیں سکتا۔ اس کے اندر میں بے ہوشی کی ہوا ہے جو نفحہ الہی ہے۔ شہوات و آفات کا کوئی سمندر ایسے بے حوث انسان کو ڈبو نہیں سکتا۔ عالم کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے جہل سے واقف ہو۔ آفات نفس میں ایک بڑی آفت لوگوں سے اپنی مدح سننے کا چسکا ہے۔ اس کا جاننا آسان نہیں کہ بدن کی دیوار کے اندر اور تحت شعور کی گہرائیوں میں بلند افکار و میلانات شریفہ کا کوئی گنج بے بہا ہے، یا محض چونٹیوں، سانپوں اور اثردہاؤں کا ٹھکانہ ہے۔ پاک بازوں اور حق شناساؤں سے مشورہ کرنا مفید رہتا ہے۔ طمع ایسی بری بلا ہے کہ آئینہ جو صفائے قلب سے ہر چیز کی اصلیت کو منعکس کرتا ہے، اگر اس پر بھی طمع غالب ہو تو وہ بھی منافق ہو جائے۔ جس سے کچھ غرض ہو اس کی صورت کو عمدہ دکھائے، اور جس سے کچھ حاصل نہ ہو اس کو بدصورت دکھائے۔ انسان کے افکار اس کی زندگی کے انداز کو متعین کرتے ہیں۔